ہمارے پڑوسی انکل ایک اسکول ٹیچر تھے۔ تنخواہ ان کی معمولی تھی مگر بہت ہی دیانتدار اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ سارا محلہ ان کی عزت کرتا۔ ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا مکان تھا۔ ان کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں، 2 بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور سب بچے ان کی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے۔ ماسٹر صاحب ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ چکے تھے۔ انہیں اپنی 2 بچیوں کی شادی کی فکر تھی جبکہ ان کی 4 لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر ان کی شادیوں پر اٹھنے والے اخراجات نے ان کی کمر توڑ رکھی تھی۔ انکل نے کافی قرض لے رکھا تھا کہ یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ پر رقم ملے گی تو قرض ادا ہو جائے گا، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ماسٹر صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات کا سب کو بہت صدمہ تھا۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ ماسٹر صاحب کی 5ویں بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا، رو رو کر ہر وقت ہلکان رہتی۔ وہ میری کلاس فیلو سہیلی تھی، بچپن سے ہم پڑوس میں رہتے۔ میں اس کی دلجوئی کے لیے ہر روز اس کے گھر جاتی، اسے سمجھاتی کہ اگر تم نے ہمت ہار دی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، تمہاری بیچاری والدہ کس کی طرف اب دیکھیں گی، تم حوصلے سے کام لو اور اپنے کنبے کی باغ دوڑ سنبھال لو، تمہارے بھائی ابھی چھوٹے اور نادان ہیں، گھر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ میرے ہمت دلانے پر اس نے حالات کی سنجیدگی کا احساس کر لیا۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں مگر وہ بھی کوئی امیر گھرانوں میں نہیں بیاہ کے گئی تھی کہ بیوہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی مالی امداد کر سکتی، بلکہ وہ روز بچوں سمیت ان کے گھر آ جاتی اور ان کے اخراجات بھی ماں کو اٹھانے پڑتے تھے۔ کبھی ایک بچوں سمیت آ جاتی تو کبھی دوسری 2 دن کے لیے رک جاتی، یوں چاروں باری باری آتی جاتی تھیں۔ یہ 1-2 دن کی بات نہ تھی کہ عائشہ سے برداشت ہو جاتی، یہ تو روز کا معمول تھا۔ 2 دن چین سے گزرتے کہ پھر ان بہنوں میں سے کسی ایک کو میکے یاد آ جاتا۔ وہ اپنی طرف سے تو بیوہ ماں کی دلجوئی کے لیے آتی تھیں، لیکن عائشہ کے نزدیک وہ ماں کا سکون برباد کر کے چلی جاتی تھی۔ ماں بہرحال ماں ہی تھی، بیٹی اور دامادوں کو منع نہ کر سکتی تھی، مگر عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن کا ناک میں دم ہو گیا تھا۔ وہ چڑچڑی اور بدمزاج ہوتی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے عائشہ نے FA مکمل کیا اور ایجوکیشن ٹریننگ میں داخلہ لے لیا۔ خیر جب اسے سند ملی تو ماسٹر صاحب کے درینہ دوست کی سفارش پر عائشہ کو نوکری مل گئی، مگر وہ ایک دیہات کے اسکول میں ٹیچر کے طور پر تعینات ہوئی۔ اب مسئلہ شہر سے دیہات جانے اور واپسی کا تھا۔ راستہ آدھے گھنٹے کا مگر بہت دشوار تھا۔ شہر سے پکی سڑک کے بعد اس دیہات میں سواری نہیں جا سکتی تھی، میل بھر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ شہر سے پہلے بھی 2 ٹیچرز وہاں جاتی تھی جن کو سڑک سے زمیندار کی گاڑی اسکول تک لاتی اور پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد سڑک سے انہوں نے ایک ویگن لگوائی تھی جو انہیں لے کر شہر جاتی تھی۔ 6 ماہ یہ سلسلہ بخوبی چلا۔ جو دوسری ٹیچر تھی وہ شادی کی چھٹیوں پر 2 ماہ کے لیے چلی گئی۔ اب عائشہ اکیلی رہ گئی۔ وہ اسکول بھی چلاتی اور بچوں کو بھی پڑھاتی۔ مختلف کلاسوں میں کل 25-30 لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری جماعتوں کی بچیوں کو ایک ہی کلاس روم میں بٹھا دیتی اور ہر ایک کو سبق دیتی جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب تک پہلی ٹیچر شادی کی چھٹیوں سے واپس نہیں آ گئی۔ اسکول کا مالک ایک ذمہ دار تھا۔ اس کی گھر کی خواتین عمدہ اخلاق کی حامل تھی۔ وہ ٹیچرز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھٹی کے بعد دونوں ٹیچرز ان کے گھر چلی جاتی۔ وہ کھانا کھلا کر جیپ میں سڑک تک بھجواتی اور پھر وہاں ویگن ان کی منتظر ہوتی۔ جلد ہی عائشہ کی دوستی ذمہ دار کی بہن سے ہو گئی جو غیر شادی شدہ تھی۔ وہ عائشہ سے عمر میں دگنی تھی مگر سنجیدہ طبیعت اور فہم اور فراست کی مالک تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ہونے کے باعث اس کی شادی ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں چند گھڑیاں عائشہ کے ساتھ گزارنے پر اسے خوشی حاصل ہو جاتی تھی۔ ذمہ دار کی بہن کا نام کنول تھا۔ کنول کو عائشہ اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اصرار کر کے اسے روکنے لگی، جبکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی اپنی والدہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ ہر دوپہر کو ٹیبل پر کھانا لگا ہوتا اور عمدہ کھانے کے ساتھ لذیذ چائے ان کی منتظر ہوتی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی یہاں تک کہ شام کے 4 بج جاتے۔ تب کنول اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کو کار پر گھر بھجوا دیتی۔ ماں کا عائشہ کا روز روز دیر سے آنے پر اعتراض ہونے لگا۔ ماں کو محلے والوں کا خوف بھی ستانے لگا۔
جب عائشہ کی ماں نے یہ اصرار کیا کہ تم یہ ملازمت چھوڑ دو ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہو کر رہے گی، تو عائشہ نے کنول بی بی کو ماں کے ناراضگی سے آگاہ کیا۔ اس بات پر عبداللہ کی والدہ اور بہن کنول بی بی کے ہمراہ عائشہ کی ماں کے پاس آئیں اور مدعا بیان کیا کہ ہمیں عائشہ پسند ہے، آپ سے رشتے کی درخواست ہے۔ عائشہ کی ماں نے ان خواتین کی خوب آہبگت کی اور اس کے ساتھ معذرت کی کہ وہ عائشہ کی شادی غیر ذات میں نہیں کر سکتی، بیٹے کا رشتہ وہ اپنے خاندان ہی میں کریں گی، برادری کی مرضی کے بغیر بیٹے کی شادی غیروں میں وہ نہیں کر سکتی۔ آپ کسی سے یہ مدعا بیان نہ کریں ورنہ عائشہ کی ملازمت ختم کروا دیں گے اور پھر ہمارے گھر کا دال پانی کیسے چلے گا۔ ان خواتین نے کہا کہ آپ سوچ لیجئے، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئیں مگر عائشہ کی ماں کو سوچوں کے سمندر میں دھکا دے گئیں۔ صاحب ظاہر تھا کہ جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی اسی نے عائشہ کو پسند کیا تھا، ورنہ ان کا اور ماسٹر صاحب کے گھرانے کا تو کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ عائشہ کی ماں نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کی دل کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ چند دن بعد جب عائشہ دل سے اتر جائے گی تو پھر وہ دوسری شادی کروا دیں گے۔ عائشہ کی ماں اسی فکروں میں مری جاتی تھی کہ رشتہ تو کر لوں تو ان کی معیار کی خاطر مدارت اور شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گی۔ البتہ عائشہ بہت خوش تھی، دل سے چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ اس ذمہ دار گھرانے میں ہو جائے۔ اپنی بڑی بہنوں کی بے حسی اور گھر کے ماحول سے وہ بہت زیادہ تنگ آئی تھی، اسے اپنی غربت ستانے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماں اس کے رشتے سے انکار نہ کرے۔ کئی بار اسے عبداللہ نے دیہات سے گھر پہنچایا تھا تو راستے میں جو باتیں ہوتی تھی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ ایسے امیر کبیر گھر کا رشتہ تو قسمت سے ملتا ہے، اور ماں نہ جانے کن سوچوں میں پڑ گئی تھی۔ ایک دن عائشہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت خوش تھی کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر اماں خوش ہوں گی، عقل سے کام لیں گی اور اس رشتے کو نہیں ٹھکرائیں گی، مگر میری ماں نہیں مان رہی، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی خالہ جی غلطی کر رہی ہیں، ایسے رشتے ہم جیسی لڑکیوں کو کب ملتے ہیں؟ غرض یہ کہ خالہ جی نے فراست سے کام نہ لیا۔ ذمہ دار کے گھر کی عورتیں کئی بار آئیں مگر خالہ جی انکار کرتی رہیں۔ بالآخر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک روز جب عائشہ اسکول پڑھانے گئی تو واپس نہیں آئی۔ ماں نے تمام دن انتظار کیا، شام سے رات ہو گئی مگر وہ واپس نہ لوٹی۔ عائشہ کی ماں ہمارے گھر آئیں، کہنے لگی ضرور میری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان ذمہ داروں نے ضرور عائشہ کے ساتھ کچھ کیا ہے، انہوں نے ہی بدلہ لیا ہے۔ کاش میں عقل سے کام لے لیتی اور ہاں کر دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہاں بہن، تم نے ہاں کہی ہوتی تو عزت سے بیٹی رخصت ہوتی۔ بڑے لوگ انکار سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ اب بیٹی بھی گئی اور بدنامی کا داغ بھی لگ گیا۔ خالہ جی آنسو پوچھتی چلی گئی۔ جب ہفتہ گزر گیا انہیں غشی کے دورے پڑنے لگے کہ اللہ جانے عائشہ پر کیا بیتی ہے اور لوگوں کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں گی کہ لڑکی کدھر گئی۔ جب میری والدہ سے بھی محلے والی پوچھتے کہ عائشہ کہاں چلی گئی ہے تو میری امی جواب دیتی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، تو محلے بھر کے لوگ حیران رہ جاتے کہ نہ ڈول نہ باجے نہ تاشے نہ بارات آئی، پھر عائشہ کیسے شادی شدہ ہو گئی؟ ہر کسی کے منہ پر یہی بات تھی، لڑکی بھاگ گئی ہے۔ تبھی عائشہ کی ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ گھرانہ اپنی نیک نامی اور رکھ رکھاؤ کے باعث محلے بھر میں غربت کے باوجود سب پر معزز تھا، اور آج صدیوں کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ سب سے زیادہ شامت عائشہ کی چھوٹی بہن کی آئی کہ اب وہ کالج نہیں جا سکتی تھی۔ سبھی اسے عائشہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ تمہاری بہن کہاں گئی، کیا وہ واقعی بھاگ گئی ہے؟ خیر، عائشہ کو گھر سے گئے 7 برس بیت گئے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے لیے مر گئی ہے۔ ایک دن اتفاقاً سے وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر ملی، ہم ایک ہی ڈبے میں سوار تھے۔ مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ میری شادی عبداللہ سے ہو چکی ہے، میں اپنے گھر میں سکھی ہوں، 4 بچوں کی اب ماں ہوں، مگر جو دکھ میں نے اپنی ماں کی جھولی میں ڈالا وہ ضمیر پر کسی بڑے بوجھ کی طرح ہے۔
بے شک میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سکھی ہوں، مگر میرا دکھ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اس وقت اپنی غربت میں بیوہ ماں کا ساتھ چھوڑا جب اس کو سب سے زیادہ میرے ساتھ کی ضرورت تھی، اور مجھے ہر وقت یہ غم ستائے جاتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، اپنی چھوٹی بہن جو شادی شدہ نہیں تھی اس کے مستقبل کا نہیں سوچا۔ تب میرے بھائیوں کو کیا بولیں گے کہ ان کی بہن کہاں بھاگ گئی تھی؟ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے ایک پل کے لیے بھی دل میں حقیقی چین اور خوشی نہیں ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اچھا سسرال اور پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، رہنے کو حویلی، گاڑی ہے، نوکر ہے، ایک صاحب حیثیت خاندان ہے۔ میرے بچوں کو زندگی کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن پھر بھی میکے کی یاد دل میں تیز کی طرح اٹھتی ہے۔ کاش میں اپنے گھر والوں کی دکھوں کا مداوع کر سکتی، کاش میں ان کی دکھوں کا مداوع کر سکتی۔ کون جانے زندگی کتنی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ کبھی میں اپنی پیاری ماں اور بہن بھائیوں سے مل بھی سکوں گی یا نہیں۔